زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ زندگی کا اصل مقصد جینا نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا کے ساتھ جینا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور جو شخص اپنی زندگی کو اللہ پاک کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے یقیناً وہی کامیاب ہے۔ کچھ لمحات، کچھ اوقات، کچھ ایام، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ کچھ مہینے ایسے آ جاتے ہیں، کچھ ایام ایسے ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ جس میں ہم قلیل نیکیوں کے ساتھ کثیر ثواب کما سکتے ہیں۔ انہی بابرکت اوقات میں سے ایک رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب شریف کا مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے جو اللہ پاک نے حرمت، عظمت اور برکت والا بنایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ظلم سے رکنے، زبان کی حفاظت کرنے اور دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھنے اور اللہ پاک پر کامل توکل سکھاتا ہے۔ آج کے پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہمارا موضوع ہے اللہ کا مہینہ، جس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے اور سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کو ہم نے کس انداز سے گزارنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اور ہم کس طرح اس بابرکت مہینے کو اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے اور الحمدللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور مبلغین سے اس کے بارے میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔ جو آج ہمارا موضوع ہے اللہ کا مہینہ، ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے شامل ہے پروگرام میں ہمارے سید مجاہد شاہ صاحب مدنی۔ خیریت سے مجاہد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، وغیرہ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اور انہی کے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہاشم اتاری بھائی۔ ہاشم بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میری دل کی جانب دوسری جانب ہمارے شفیع اتاری بھائی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور آج ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں شکیل اتاری بھائی۔ تو اللہ کا مہینہ یہ ہمارا موضوع ہے اور اس پر انشاءاللہ مبلغین سے سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور نیت کرتے ہیں کہ جو سیکھیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ پاک کے اس مہینے کو اچھے انداز سے گزار کر اپنی آخرت کو بہتر کریں گے۔ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ شکیل بھائی آج پروگرام میں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے
آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اور تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم، یا رسول تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، شب اسرا کے دولہ پر نچھاور ہونے والی تھی، شب اسرا کے دولہ پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، جو دنیا کے ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، جو دنیا کے ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، اور تمہارے تو وہ احسان کہ نافرمانیاں اپنی، تمہارے تو وہ احسان کہ نافرمانیاں اپنی، یا رسول اللہ تمہارے تو وہ احسان کہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شفاعت کے بدلے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، تمہارے تو احسان کہ نافرمانیاں
مسیح آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے کرتے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود تمہارے دو ساور یہ نہ فرمانیاں اپنی تمہارے دو ساور یہ نہ فرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے یہ بے غیائیات تیرے حضور ہاتھوں قریب گئے تیری خون در گزرتی ہے تجھ سے چھپاؤں موت کروں کس کے سامنے کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا مرشد اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے تمہارے دو سافر یہ نہ فرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے اور زمین تھوڑی سی دے بغیر مت پر اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے بغیر مت پر اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے بغیر مت پر اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے بلا لو اپنے در پر اب غم خانہ بدوشوں کو یا رسول اللہ بلا لو اپنے در پر اب تو غم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پر اب تو غم خانہ بدوشوں کو پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول
شبیر و شبر والی ماں حیدر مدینے میں بلا لو اپنے در پر اب تو خانہ بدوش کو بلا لو اپنے در پر اب تو خانہ بدوش کو پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے نہ پہنچے کے قدموں تک کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستانے سے سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں۔ ماشاء اللہ شکیل بھائی بڑا ہی پیارا کلام حسن رضا خان صاحب کا سنا رہے تھے، اور بڑا ذوق بڑا شوق ماشاء اللہ، جس کو بولتے ہیں نا مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ واہ کیا بات ہے شکیل بھائی، اللہ پاک آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائے، اور موضوع ہے اللہ کا مہینہ۔ اس پر انشاءاللہ مبلغین سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، اللہ کا مہینہ رجب شریف بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو یہ ہم نے علماء سے سنا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تھوڑا اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ عرفان بھائی، جس طرح سب لوگ یکساں نہیں ہیں، اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے مہینے بھی یکساں نہیں ہیں، سبحان اللہ، سارے ایام بھی یکساں نہیں ہیں، صحیح، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ مہینے ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں جن کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اب جیسا کہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب مہینے تو 12 ہیں، لیکن ان میں سے 4 ایسے ہیں جو خاص ہیں، اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی، اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا۔ اللہ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اللہ مفتی دعوت اسلامی مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب مدد اللہ علی اس کی تفسیر میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام، اور ایک جدا ہے یعنی کہ رجب۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال حرام جانتے تھے۔ اللہ پیارے اسلامی بھائیو، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ایام اور مہینے بھی یکساں نہیں ہیں، تو یہ قرآن پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو زیادہ
اہمیت دی ہے، زیادہ جو ہے وہ احترام والا بنایا ہے، اور ان میں سے رجب شریف بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اکرام کرنے والا بھی بنائے، آمین۔ ان مہینوں میں جو یہ 4 مہینے، ان میں سے خصوصاً رجب شریف کی تعظیم جو لوگ کیا کرتے تھے پہلے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مبارک مہینے میں عمرہ کثرت سے کیا کرتے تھے لوگ، اور بقیہ 3 مہینے جو ہے وہ حج کے لیے آنا اور جانا، یعنی کہ سفر وغیرہ اور ایام حج اس میں شامل تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کا اکرام ہوتا تھا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت قطادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینے میں گناہ اور ظلم تو ہر حال میں ہی برا ہے، یقیناً یہ کسی مہینے میں بھی کسی بھی دن میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ مہینے ایسے ہیں کہ ان کے اندر ان کا عذاب جو ہے زیادہ بڑھا دیا جاتا، تو جتنا دوسرے مہینوں میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، خصوصاً اس مہینے میں، یعنی ان مہینوں میں بلکہ اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ظلم جو ہے یہ اچھے خاصے معاملہ جو ہے خراب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کے اچھے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ویسے بھی اس سے بچا کریں، اور پھر ان ایام میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں تو خصوصاً جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ جو ہم نے بات کی نا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اس کو تھوڑا سا آسان کر دیں، حرمت والے مہینے سے مراد کیا لی جائے گی؟ حرمت جو ہے یہاں پر اس سے مراد جو ہے یعنی کہ جس کی عزت کی جاتی ہے، جس کا اکرام کیا جاتا ہو، ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو زیادہ جو پہلے اہل عرب پہلے سے بھی ان کو جو ہے حرمت والے ہی مانتے تھے، اسلام کے پہلے، مطلب جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی جو ہے ان کو مانتے تھے، اور پھر اسلام نے تو جو اس کو سمجھ لیجیے کہ مزید برکت عطا فرمائی۔ تو حرمت والے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر زیادہ ان کا اکرام کیا جائے، اور ان کا اکرام کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان میں کثرت سے عبادت کی جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ یہ 4 ماہ جو ہے وہ حرمت والے ہیں، محرم، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ جو 3 مہینے لگاتار ہیں، اور 1 ماہ رجب شریف کا ہے، جس کو یوں کہیے کہ اللہ کا مہینہ ہم کہتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ 3 ماہ جو ایک ساتھ اس میں جو یوں سمجھیے کہ وہ حج کے ایام، وہ 2 ماہ جو ہے ہمارے ذوالقعدہ اور ذوالحج، اس میں جو ہے وہ حج کا سلسلہ ہوتا تھا، تو یوں اس کی زیادہ عزت و کرام یوں سمجھیے کیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے۔ اور حرمت سے مراد بہت آسان بات شاہ صاحب نے ہمیں سمجھائی کہ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، ان میں گناہوں سے بچا جائے اور نیکیوں کی طرف آیا جائے، نیکیاں کی جائیں۔ اور بالخصوص یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظلم کے حوالے سے، اچھا ظلم جو ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کہیں نا اس میں دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کسی کو مار دینا، کسی کا حق دبا لینا، یہیں تک ظلم ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ظلم میں شامل ہیں۔ ہمیں اس پر سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک کا مہینہ، ہم اس موضوع پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں ہاشم بھائی، یہ اللہ پاک کا مہینہ کیوں کہہ رہے ہیں رجب شریف کو؟ عرفان بھائی، اللہ پاک کا مہینہ کہنے کی وجہ حدیث پاک، سبحان اللہ، مسند الفردوس میں ہے یہ حدیث پاک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا مہینہ، سبحان اللہ، اس کا سمپل رپلائی تو یہی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب اللہ کا مہینہ، آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل لیول پر کچھ دن منائے جاتے ہیں، کچھ نہیں اچھے خاصے منائے جاتے ہیں، یہ ہے، یہ فلاں، یہ فلاں فلاں فلاں، اور نیشنل لیول پہ بنا جو ماہانہ صفائی مہم، اس طرح سے اور بھی ایام منائے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایام یا ماہانہ یا ہفتہ وار جو منائے جاتے ہیں یہ تو پورا سال بھی کر سکتے ہیں، صحیح۔ آخر اسپیشلی کیوں مطلب ہے کہ اس کو فکس کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو ہم اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں تاکہ اس مہینے میں خصوصی طور سے اس کام پہ اہمیت دی، توجہ دی۔ اب یہ اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، سارے مہینے اللہ کے، بے شک، اسی نے پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کا مہینہ کیوں قرار دیا؟ علماء سے میں نے سنا، کتابوں سے پڑھا ہے
کہ بندہ اس مہینے میں خصوصی طور سے عبادت کرے. اللہ رات کو مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے فرمایا نا کہ رجب جو ہے نا وہ رمضان کا پھاٹک ہے. اللہ اب پھاٹک کھل گیا, سبحان اللہ. پہلی تاریخ آ گئی, بے شک اللہ کے کرم سے ہم رجب میں داخل ہو گئے انشاءاللہ شعبان, اور پھر رمضان بھی پا لیں گے. تو انشاءاللہ. یوں دیکھ لیں رجب جو ہے نا پھاٹا گیا ہمارا, رمضان قریب آ گیا ہمارا, ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے بھی رجب کا مہینہ بہت محترم ہے, اور اللہ کا مہینہ یوں کہ اس میں عبادت کی کثرت کی جائے, ٹھیک ہے نا. رجب کو اور ناموں سے بھی مطلب کہ پکارا جاتا ہے, جیسے شہر عصم. صحیح. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے علاوہ ہر مہینہ اپنے اندر ہونے والے واقعات کی گواہی دے گا, جبکہ ماہ رجب صرف اچھائیاں بیان کرے گا, اللہ اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا تھا. اللہ تو یہ شہر عصم کا مطلب ہے بہرا مہینہ. اللہ. بالکل گناہوں کے بارے میں وہاں سے آواز نہیں آتی, تو اسی لیے اس کو شہر عصم کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کئی نام ہیں, جیسے العصب یعنی تیز بہاؤ. اللہ. اس سلسلے میں ابو حمید محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مہینے کو عصب کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. سبحان اللہ. عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل, رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. سبحان اللہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو, یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی چابی ہے. سبحان اللہ. اچھا, اس مہینے میں امیر سنت نے مطلب ترغیب بھی دلائی تھی اور پڑھائی بھی تھی دعا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب ان تمام جیسے علامہ یوسف بن عبد الحادی کا جو قول ہے رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی چابی ہے اور اس میں ثواب مطلب بڑھا دیا جاتا ہے, تو اب بندے کو کمر بستہ ہونا چاہیے. ایرانی شورا نے بھی سوال کیا تھا کہ بھائی جس کی کبھی عادت ہی نہیں ہے عبادت کی, اب رجب کے مہینے میں ترغیب دی جاتی ہے, تو امیر صاحب نے بڑی تفصیل سے مطلب گفتگو کی, مزہ آ گیا کہ نہیں. سبحان اللہ. بھائی دیکھو پہلے آپ اوابین نہیں پڑھ, فرض نمازیں تو پڑھنی ہے نا, یا نفری کی بات ہو رہی ہے, اوابین شروع کر دیں, اب اشراق چاہ شروع کر دیں. سبحان اللہ. اب اس میں تھوڑا 2-4 روزے تو رکھ لیں. اب امیر سنت نے روزوں کا پیکیج دیا ہے, ویسے تو پورے ماہ رجب میں روزے رکھنے چاہیے, لیکن آپ کس قدر مطلب لوگوں کی نفسیات کو جانتے ہیں, مطلب 7 روزے رکھ لو, یہ ایکسیلنٹ ہو جائے گا, سبحان اللہ. آپ کا یہ عمل ایکسیلنٹ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اس میں ہمیں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے. رات کو ہمارے امام صاحب درس کر رہے تھے, بڑی پیاری بات کہی, بولے اس میں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے. میں نہیں کہتا اب ساری رات عبادت کرو, کم از کم 2 رکعت اضافی پڑھ لو. 2 رکعت اضافی مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے اسی وقت درس سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی. تو اتنا تو کر لو, اتنا بھی نہیں کر سکتے. امیر سنت نے پورے رجب میں کس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس کی تفصیل بتائی. اللہ, اس کو فالو کریں. گویا کہ ہاشم بھائی یہ مہینہ جو ہے وہ توبہ کا بھی ہے, جی, نیکیوں کا بھی ہے, اور گناہوں سے بچنے کا بھی ہے.
لیکن ہمیں چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے، اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے، تو ہم اس کو بھرپور انداز سے لوٹیں، توبہ کریں اور کوشش کریں کہ نیکیوں میں ہمارا وقت گزرے۔ اچھا، بڑی پیاری بات ہاشم بھائی نے دوران گفتگو کی کہ بھائی ہمارے امام صاحب نے ترغیب دلائی کہ بھائی کم از کم 2 ہی رکعت پڑھ لیں، تو ہم کچھ چیزوں کو غور کریں۔ اگر ہم غور کریں گے نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، ذرا سی توجہ دیں گے۔ مثال کے طور پہ نماز الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے پڑھتے ہی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے معاملے میں تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ رجب میں ساری جماعتوں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ بالخصوص رات میں عشاء کی نماز باجماعت، اور پھر سردیوں کے ایام میں فجر بھی آج کل بڑی جو ہے رات بڑی طویل ہو جاتی ہے، تو فجر بھی پڑھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، اور فجر کی جماعت حاصل کر لیں۔ تو جو شخص رات میں جماعت سے عشاء پڑھے اور فجر جماعت سے پڑھے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اگر توجہ کر لیں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ شب بیداری جو ہے نا، شب بیداری کرنے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ذرا سی توجہ سے پوری رات عبادت کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں ذرا سی توجہ سے۔ اسی طرح یہ اللہ کا جو مہینہ ہے اس پر توجہ کریں آپ، یعنی کن کن باتوں سے بچنا ہے، پھر تھوڑا غور کریں گے، ہوگا یوں ہی کہ آپ کو توجہ کرنا پڑے گی۔ لیکن اگر آپ روٹین کے معاملے میں رہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے، اور پھر جب آپ توجہ کرنے کی طرف آئیں تو ہو سکتا ہے کہ آخری ایام چل رہے ہوں اور پھر ایک بار زندگی میں آنے والا رجب شریف ہم سے جدا ہو، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بابرکت مہینہ چلا گیا، اللہ کا مہینہ جا رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکا۔ کیجئے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عرض کروں کہ یہ رجب میں جو عبادات کے حوالے سے زیادہ تصور دیا جاتا ہے یا زیادہ جذبہ دلایا جاتا ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ وارم اپ ہے۔ اللہ رجب کے بعد شعبان اور پھر رمضان، تاکہ اس میں وارم اپ ہو جائیں گے تو رمضان کے اندر جو ہے عبادتیں کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ جس کی ہر ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے، اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ آسانی سے عبادت کی طرف لا سکتے ہیں۔ وہ کن کن باتوں کا ہم خیال کریں کہ اس حرمت والے مہینے میں ہم اس کی تعظیم اور تکریم کر سکیں؟ وہ کون کون سے باتیں ہیں جن پر اگر ہم توجہ کریں؟ مثال کے طور ہم بات کر رہے تھے پہلے کے لوگ اس مہینے میں ظلم کے حوالے سے بڑی احتیاطیں کیا کرتے تھے اور بچتے تھے، جنگ و جدال سے بچتے تھے، تو ہم ایسا کیا کریں آج کے ماحول کے حوالے سے کہ جس سے جو ہے ہم محفوظ رہ سکیں، اکرام کر سکیں، تعظیم محسوس ہو سکے ہمارے انداز سے کہ ہم اس مہینے کی تعظیم کر رہے ہیں، حرمت کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے نا، اللہ، ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کریں۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، جی جی، یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں نا، اچھی باتیں کر رہے ہیں، سبحان اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہی زبان اگر ہم فالتو باتوں میں لگائیں گے تو پھر ہمیں کیا ملنا ہے؟ تو یہ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبد العزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ بعض علماء کرام سے نقل کرتے ہیں، جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے تھے اللہ، اور جنگ سے رک جاتے تھے، تو مسلمان اس میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اور بے حرمتی سے کیوں نہیں رکتے؟ بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نیزہ نوکدار سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر ہمیں زبان کا درست استعمال یعنی ضرورت کی حد تک بات کرنا نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ بہت ساری آفتوں سے نجات مل سکتی ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ گئے خوش نصیب اسلامی بھائیو اسلامی بہنیں زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہیں اور یوم قفل مدینہ بھی مناتے ہیں۔ کفل سے مراد قفل سے یہ مراد یہ ہے کہ اپنے منہ کو بند رکھ لینا، اللہ، جس طرح تالا لگاتے ہیں نا، تالے کو بند کرتے ہیں، اس طرح منہ کو بند کر لینا فالتو باتوں سے، سبحان اللہ، یہ نہیں بڑا کہ پیارا غیر آپ ضروری، نے، صرف غیر ضروری باتوں سے۔ ہاں جی بھائی، یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی، وہ غیر ضروری باتوں سے، غیر ضروری باتوں سے نا۔ اچھا، ابھی کیا ویسے تو ہمیں آخری سانس تک کی زبان، آنکھ، کان اور پیٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ اس زبان اور کان کو گناہوں بری اور فضولیات بات کرنے سننے سے، آنکھ کو گناہوں سے بھرے مناظر اور پریشان نظری یعنی ادھر ادھر پریشانی سے دیکھنے کو، اور پیٹ کو حرام اور فضول کھانا پینے سے بچانا ہے۔ ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو اس عہد کو نئے سرے سے تازہ کرنے اور اس پہ استقامت پانے کے لیے اس کی یاد میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت
مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کفل مدینہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جائز بات بھی نہ کی جائے، جیسے کسی نے سلام کیا یا چھینک کے بعد الحمدللہ کہا یا اذان کی آواز سنائی دی تو ان کا جواب دیا جائے گا، حتیٰ کہ جن چیزوں کا جواب دینا واجب ہے تو ان کا جواب نہ دینے پر گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان کے کفل مدینہ کا مقصد اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکنا ہے کہ فضول گوئی سے خاموشی بہتر ہے، فضول گوئی سے خاموشی بہتر ہے، اور نیکی کی دعوت وغیرہ دینا خاموشی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش بخاری شریف کی حدیث پاک ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے، آمین۔ جس میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اللہ، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، اللہ، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، ہر عز کا دے مجھ کو خدا کفل مدینہ۔ آمین بجائے بالامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑی پیاری بات شفیع بھائی نے ہمیں سمجھائی ہے، اور حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ننگی تلوار اور نیز نوکدار سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے؟ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کا دل چیر کر رکھ سکتی ہے، کسی کو یوں سمجھیے کہ ایسا ہٹ کرتی ہے کہ آدمی اپنی تمام تر بولتے نا صلاحیتوں کو کھو دیتا ہے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری ہے بات شفیع بھائی نے ہمیں سمجھائی ہے کہ زبان کی حفاظت کیجیے، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں زبان کی حفاظت کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین یقین جانیے کہ یہ زبان جو ہے نا وہ کئیوں کے دلوں کو دکھا کر رکھ دیتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اچھا پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بات زبان کی آتی ہے نا اور کسی سے کہا جائے کہ یار آپ بڑے سخت، تو بولتا نہیں بھائی میں تو بڑا سچا آدمی ہوں، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں اور میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، بھائی میں دل میں نہیں رکھتا۔ یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ سچے بھی رہیے، منہ پر کہنے والے بھی رہیے، اور جو ہے وہ حق بات کہیے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا حق بات کہنے کا، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بہت ضروری ہے بولنا۔ کبھی کبھی وہ حق بات بولنا بھی ضروری نہیں بھی ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی جو ہے نا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیں بات کو، اور جب بھی بات کوئی نکالیں تو اپنی زبان سے کوشش کریں اچھی نکالیں، اور وہ نکالیں کہ جس سے سامنے والے کا دل بھی خوش ہو اور یوں سمجھیے کہ ماحول بھی خوشگوار رہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ زبان کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر کبھی کبھی ماحول جو ہے وہ آزمائش میں آ جاتا ہے، گھر کا گھر جو ہے بگاڑ میں پڑ جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دلوں میں زبان کے الفاظوں کی وجہ سے برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیے بالخصوص ہم نے دیکھا ہے شاہ صاحب کہ جب خاندانی جب جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس میں، اور خاص طور پہ شادی شدہ جوڑوں کے حوالے سے، پچھلے دنوں ہمارے خاندان میں ایک معاملہ ہوا تو میں گیا تو وہاں دیکھا ساری، یعنی میں نے جو گفتگو سنی اور سمجھی نا اس سے وہ صرف زبان، یعنی کہ آپ نے ایک جملہ بولا، دوسرے نے ایک جملہ بولا، اس نے یوں کیوں کہہ دیا، اس نے یوں کیوں کہہ دیا۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اچھا کون سی بات کس سے کرنے کی ہے، کس بڑے سے کرنے کی، یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم ہر بار ہر کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، پھر آزمائش یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بولتا اچھا یوں بھی کیا تھا، یوں بھی ہوا تھا، میرے کو کہہ دیا، مجھے بولا ہے، دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہ جو جہاں بات بننے والی ہے وہ بات بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے، اس میں کوشش کیجئے کہ جہاں عبادت کی طرف رغبت لائیے، جہاں اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں لگ جائیے، وہاں اپنی زبان کی بھی حفاظت کیجیے۔ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب جس طرح کہ آپ نے فرمایا زبان کے حوالے سے، تو ہر بات جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ سچ کڑوا ہو، ایسا نہیں ہوتا، اصل میں کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سچے، لیکن سب سے زیادہ میٹھا کلام بھی آپ ہی کا ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سب سے زیادہ میٹھا ہے۔ بات یہ کہ بات کو کس طرح کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے، یہ کام ہے، فن ہے۔ اب یہ جو سیکھ لے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، جب زبان کو استعمال کرے گا صحیح طرح تو بول لے گا۔ ورنہ کسی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے مرتے ہیں، اب وہ چاہے بولنے کی وجہ سے چاہے کھانے کی وجہ سے، دونوں کھانا بھی ذائقہ ہے
کہ زبان کے اوپر ہی ہوتا ہے ذائقہ، زبان سے نیچے اترا ختم. بولنا بھی زبان ہوتا ہے کہ وہ زبان کو مس یوز کیا تو اس کی وجہ سے آدمی مارا گیا. آپ کی بات پہ نا شاید مجھے زبان کا یاد آیا، اللہ پاک رحم فرمائے، ہمارے ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، ان کے بھائی کے زبان پر ایک چھالہ نکلا، تو چھالہ نکلنے کی وجہ سے کینسر اللہ جو ہے وہ اکبر. کلیئر ہوا. تو اب اس کا علاج ہوا چلا، تو علاج کرنے کے بعد ڈاکٹر نے ان کو بولا کہ بھائی آپ کا آپریشن ہوگا. اچھا، پھر انہوں نے بتایا ڈاکٹر نے کہ بھائی خرچہ بتایا، اس کا خرچہ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ بھائی زبان جو ہے نا کٹے گی یہاں سے، اللہ. اور اس میں جسم کے کسی اور حصے سے ہم جو ہے وہ گوشت لگا کر اس کو مکمل کریں گے. تو وہ اسلامی بھائی کہنے کے کہ باتوں کے دوران ڈاکٹر نے مجھے یہ بات کہی کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی یہ سب ہونے کے بعد بھی یہ بول سکیں یا ایسی بات کر سکیں جو آپ کو 100% سمجھ میں آئے. تو وہ اسلامی بھائی کہنے لگے، وہ جو آپ نے بھی بات کی نا کہ منہ کا بھی بڑا حوالہ ہے، تو مجھے ایک دم کلک ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ یار میں نے یہ سوچا کہ جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر اتنا بڑا آپریشن کرنے کی کیا حاجت ہے، خالی کاٹ کے ختم کر دی جائے. تو ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ایک کھانے کو ڈھکیلنے کے بھی کام آتی ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ اس زبان کا صحیح استعمال یہ بہت ضروری ہے. جی شفیع بھائی. ایک چھوٹی سی بات ہے، مثال کے اوپر زبان کے حوالے سے، بھائی کھانا کھا لے اللہ اور ایک ایک کھانا ٹھوس لے، اللہ اکبر. ہیں دونوں صورتوں میں کھانا ہی کھانا ہے. سامنے لیکن والے یہی زبان جو ہے نا، یہ زبان ہمیں برا بناتی ہے. اللہ، یہی زبان گھروں کو جوڑتی ہے اور یہی زبان گھروں کے ٹکڑے کر دیتی ہے. یہ حقیقت ہے شاذ. ہاں. بالکل درست بات آپ نے کی. اللہ پاک ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زبان کے دانت تو نہیں ہوتے، لیکن جب الفاظ نکلتے ہیں تو کبھی کبھی کسی کو کاٹ لیتے ہیں، اور ایسا کاٹتے ہیں کہ وہ زخم پھر صحیح ہونے میں جو ہے وہ نہیں آتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رجب شریف میں خاص طور پر اس کا دھیان رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، بندوں کو بھی اللہ کے راضی کریں، اور زندگی اس انداز سے گزاریں کہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی بن جائے. ہمارے ساتھ ایک پیکیج ہے، آئیے دیکھتے ہیں پیکیج میں کیا کہا جا رہا ہے. رجب شریف کا جو ہے نا وہ امیر سنت فرماتی ہے رمضان کا گیٹ وے ہے، کہ جیسے رجب آتا ہے نا تو اب کیا ہے کہ وہ اب سمجھے گا بن قریب رمضان کی آمد ہے. سبحان اللہ. اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو یہ دعا رجب شریف میں پڑھنا سنت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ماہ حرام بھی ہے رجب، کہ جو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک رجب بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ جو 3 مہینے نا ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، اور رجب جو ہے وہ علیحدہ ہے. تو ہے یہ چاروں ماہ حرام حرمت والے ہیں یعنی احترام والے، احترام والے ہیں، حرمت والے احترام والے. اور یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی کہ جو بات بات پہ ایک دوسرے کو مار دیتے تھے، تو وہ بھی رجب شریف میں، رجب میں اور یہ محرم میں اور ذی قعدہ اور ذوالحجہ میں جو ہے وہ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے، یعنی یہ احترام کرتے تھے. تو ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں اس کے صحیفوں پر ایمان ہے. تو ہمیں تو بدرجہ اولا ان مبارک مہینوں کا احترام کرنا چاہیے. احترام کیسے ہوگا حضور؟ اگر معاذ اللہ کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے صحیح، تو وہ یہ گناہ چھوڑ دے رجب شریف میں. ٹھیک ہے. اور کوئی بید نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ یہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی رحمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، نہ کہ قیمت طلب کرتی ہے. اور اس مہینے میں رجب شریف میں عبادت میں اضافہ کر دیا جائے، نوافل کی کثرت کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، نفل روزے رکھے جائیں. سبحان اللہ. کیونکہ اب رمضان شریف آ رہا ہے تو اپنے آپ کو ویسے ہی تیار کرنا چاہیے رمضان کے لیے. یا مرحبا. اگر کوئی یہ نہیں کرتا، مثال کے طور پہ کوئی تلاوت اگر اضافی نہیں کرتا، تلاوت جو عام مہینے میں کرتا تھا یا ذکر و اذکار عام مہینے میں کرتا تھا، وہ اگر نہیں کرتا یا روزے نہیں رکھتا، ایک بھی رجب کا روزہ نہیں رکھتا، تو وہ گناہ گار نہیں ہے. البتہ جو گناہ کر رہا تھا تو وہ تو ویسے ظاہر ہے کہ وہ جب بھی کرے، رمضان میں کرے یا رجب میں کرے، وہ تو گناہ گار ہے. بلکہ رمضان میں تو گناہ کا وبال زیادہ ہے. جی، حرمت والے مہینوں کے حوالے سے بھی، والے مہینوں میں بھی گناہ کا وبال زیادہ ہے. جی، تو اس میں بھی جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہے، زیادہ بچنا ہے اس میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت یہ ہمیں اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں ہاشم بھائی کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں گناہوں سے بھی بچنا ہے، نیکیاں بھی کرنا ہے.
کیا کہیں گے آپ؟ پورے سال میں بندے کا اگر یہ تصور بند جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری سنت کی اس بڑی ترغیب ہے کہ اس قسم کے تگڑے گھر میں لگا کے رکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ بس اور رجب کے بارے میں آتا ہے کہ جناب اس میں جہاں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے وہاں گناہوں پہ بھی مطلب ہے کہ جو عذاب یا شدت وہ بڑھ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس کا گرفت زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر گناہ کریں گے تو سزا اس کی بڑی سخت ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جہنم کا سب سے کمتر عذاب کیا ہے؟ اللہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، سب سے کمتر، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہو۔ یہ سب کا مطلب ہے کہ عذاب ہے۔ اب رجب میں اگر کوئی گناہ کیا تو پھر سخت عذاب کیا ہوگا؟ بندہ اس کو تصور کرے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔ اسلامی سچا مذہب ہے، اسلامی حق مذہب ہے، اور اسلام ہی میں رہتے ہوئے ہم مطلب ہے کہ جنت کی تیاری کر سکتے ہیں، رب کو راضی کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں کرتے ہوئے۔ سبحان تو اللہ۔ اگر مطلب گناہوں کے عذاب، امیل سنت نے اس سے بڑا پیارا جواب دیا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بندہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے نا، گناہوں کے عذابات کا مطالعہ کرے۔ اللہ، تو اگر مطالعہ کرے گا نا، بھائی سود گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ شراب نوشی، اس کی سزا کیا ہے؟ تو اب وہ خود تصور کرے کہ جناب اگر میں نے یہ گناہ کیا، تو یہ عذاب میرے سامنے موجود ہے۔ گویا کہ ہاشم بھائی آدمی اپنے آپ کو گناہوں کے عذابات سے ڈرائے گا تو امید ہے کہ زیادہ گناہوں سے بچنے میں کامیابی مل جائے گی۔ جب یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو جو ہے وہ آدمی بچے گا۔ شاہ صاحب، اللہ کا مہینہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے، اللہ کا مہینہ ہے تو عبادات، ریاضات، گناہوں سے بچنا، اور پھر ہم نے بات کی بالخصوص کہ جب گناہوں سے بچنے کی بات آتی ہے تو وہ کون کون سی چیزیں جن سے خاص طور پہ بچا جائے تو اس مہینے کی حرمت قائم ہوتی ہوئی نظر ہمیں آئے اور ہمارے انداز سے، کردار سے محسوس ہو۔ اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا جیسے بھی شفیع بھائی نے گفتگو میں ہمیں کہا کہ بھئی زبان کی حفاظت یہ بہت اہم چیز ہے، تو اس میں اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم بچیں تو ہمیں جو ہے وہ آخرت میں بھی دنیا میں بھی جو ہے فائدہ دیں گے؟ دیکھیں، جیسا کہ ابھی ہاشم بھائی نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے تو اس چیز کا شعور پیدا ہونا ضروری ہے کہ گناہ کا عذاب کیا ہے اور نیکی کا انعام کیا ہے۔ اب عموماً جو کہ ہم لوگ دنیاوی عام لوگ ہیں نا، تو ہم دنیاوی طور پہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، یا یہ کروں گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے تو جب ہم اپنے اندر یہ شعور پیدا کر لیں، مطالعہ کریں، ہمیں سیدی امیر علیہ سنت مدد اللہ علیہ ہفتہ وار ایک رسالہ فرماتے ہیں نا، نیک اعمال میں جو نیک اعمال نمبر 63 ہے کہ ہر ہفتے میں ایک رسالہ عطا فرماتے ہیں کہ اس رسالے کو جو ہے مطالعہ فرما لیں، جیسا کہ اس ہفتے کا بھی آیا ہوا ہے فضائل ایام کے حوالے سے۔ تو کوشش فرمائی کہ اس کو اسلامی بھائی پڑھتے رہیں گے نا تو اس میں مختلف موضوعات آتے رہتے ہیں، اس میں جو ہے نیکیوں کے حوالے سے بھی اس کے فضائل بھی آتے ہیں، عذابات کے اوپر جو ہے وہ گرفت کے حوالے سے بھی آتے ہیں۔ اب یہ خصوصاً ہمارا جو ہے رجب شریف ہے، اور ابھی ہم نے اس کے متعلق ابھی سنا کہ اس کے اندر جب آدمی کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے دور کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے ان کے ساتھ جو معاملات ہوا کرتے تھے نا کچھ، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ یہ حرمت والے کوئی مہینے آئیں تو اس کے اندر وہ دعا یا بد دعا کرے۔ اللہ، جس طرح کہ ایک روایت ملتی ہے، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو ایک بوڑھا شخص وہاں سے گزرا جو اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، اور اس کے آگے ایک آدمی چل رہا تھا جو اس کے ساتھ سختی کر رہا تھا، جھڑک رہا تھا، جس طرح سخت انداز میں تھا، گھسیٹتا ہوا اس کو لے کے جا رہا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر آج تک نہیں دیکھا، آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا، اس کا نام ایاس تھا۔
اس نے کہا کہ میں اس کا پورا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، پورا قصہ عرض کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ امیر المومنین، صبغہ ایک شخص تھا اس نام کا، اس کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی کہ جو صبغہ تھا، اب میرے یہ جو بچے تھے یہ میرے چچا زاد بھائی تھے، یعنی کہ اس سے ثابت ہو کہ وہ صبغہ ان کا چچا تھا۔ خیر، اب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا اور میرا کوئی اور رشتہ دار باقی نہیں بچا تھا، یہی 10 بھائی بچے ہوئے تھے، اور یہ مجھ پر بڑے ظلم کرتے، ستم کرتے، میں اکیلا تھا تو یہ زیادہ تھے، تو کبھی میرا مال مجھ سے چھین لیتے، میں ان کو خوف خدا یاد دلاتا، رشتہ داروں کہ میں رشتہ دار ہوں، میرا خیال کرو، میں آپ کا پڑوسی ہوں، ہمسایہ ہوں، اس کے واسطے دیتا، مجھ پر ظلم نہ کرو، اپنا ہاتھ روک لو، لیکن یہ لوگ بات نہیں آتے تھے، یہ اپنے جو ہے ظلم و ستم کرتے رہتے تھے۔ تو پھر ہوا کیا کہ میں نے ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دیا، اللہ، اور یہاں تک کہ جب حرمت والا مہینہ یعنی کہ رجب شریف آیا تو میں نے آسمان کی سمت میں ہاتھ اٹھائے اللہ، اور ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ پاک، میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بچوں کو ہلاک کر دے، اللہ، یعنی کہ جتنے بیٹے ہیں ان کو ہلاک کر دے، ایک کو نہیں رکھ کرنا، اور جس کو ایک کو ہلاک نہ کرے اس سے بھی لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی شخص اس کے اوپر ایسا مقرر کر دے جو اسے سختی سے کھینچتا ہو۔ تو پھر ہوا یہ کہ اسی 1 سال کے اندر اس کے باقی 9 بیٹے مر گئے، اور یہ ایک باقی بچا جو اندھا ہو گیا، اور اب اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئی، مفلوج ہو گیا یہ پیروں سے، اور جیسا کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں، تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے، ایک بڑا عجیب قصہ ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ اب مطلب یہ ایک الگ سلسلہ کہ انہوں نے اس مہینے میں بد دعا کی، اور اس مہینے کے اندر جو دعائیں یا بد دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ اس نے ظلم کیا، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس نے بد دعا بھی اسی لیے دی کہ یہ ظلم کرتے تھے۔ اگر رجب کا مہینہ بھی دے گا نا، یہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، دعا کروں گا تو وہ ظلم کرتے تھے، تو اس نے جو اس حرمت والے مہینے میں اس کے لیے بد دعا کی۔ تو ظلم جو ہے یہ ہر حال میں ہی برا ہے، اللہ، جیسا کہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کو پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی ظالم کو پکڑے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 12ویں پارے میں ہے یہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز العرفان، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ اللہ، تو پیارے اسلامی، جب وہ پکڑ فرماتا ہے نا تو پھر بہت شدید ہوتی ہے۔ ہونا ہمیں یہی چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، جیسے ہمیں سیدی امیر علیہ سنت نے نیک اعمال میں ایک عطا بھی فرمایا نا، نیک اعمال روزانہ 70 بار استغفار کرنا، اور پھر اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسی وقت استغفار کر لیں۔ اور اس طرح روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آدمی توبہ کر لے تو وہ توبہ جو ہے وہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو ظلم جو ہے یہ بھی ایک شدید ترین گناہ ہے، اور پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی ہماری پکڑ فرما لے۔ انسان ہے، غلطیاں تو ہم کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی یا وہ زیادتیاں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہے جیسا کہ قبلہ امیر سنت مدد صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے حق میں خود ظالم بھی ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں۔ مثلا کسی چیز کے لیے سامنے والے نے زیادتی کی ہوتی ہے اور کسی معاملے میں ہم نے زیادتی کی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے اور ہمیں رب عز و جل سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی اور بڑی پیاری طرف توجہ دلائی کہ اللہ کا مہینہ رجب شریف، اس میں ہم ظلم سے بچیں اور ظلم نہ کریں۔ تو ظلم کے کئی انداز ہیں۔ اللہ کے مہینے میں زبان کی احتیاط ہمیں کرنی ہے، کفر مدینہ کے لگا کے رکھنا ہے، بیجا کسی کی برائی کی طرف نہیں جانا ہے،
ساتھ ساتھ ظلم سے بھی بچنا ہے. یہ ظلم پھر دیکھیں ہم نے سنا کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کتنا دردناک ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کہ مظلوم نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی پھر ہمارا کیا ہوگا. اور اللہ پاک کی طرف سے جب گرفت آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین دنیا میں کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہوتا یوں ہی ہے کہ ایک نظر سے ہم نکل جاتے ہیں. لیکن اگر کبھی کبھی جو لوگ توجہ کرتے ہیں نا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ذرا سی توجہ کرتے ہیں کہ یار فلاں اتنے اوپر تھا آج پستی میں آ گیا. پھر جب اس کے بارے میں تھوڑا سی معلومات ہوتی ہے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی گرفت آ چکی ہے. اور جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو پھر یقیناً آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو ظالم کا انجام بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں والی معاملات میں محفوظ فرمائے. ہم ظلم سے بھی بچیں, زبان کی بیجا استعمال سے بھی بچیں. یہ جو مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے ہم اس کو پا رہے ہیں, اس کے لمحات گزار رہے ہیں. اللہ یہ مہینہ بھی شعبان بھی اور رمضان بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, ہمارے پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جناب میرے کو یہ جواب چاہیے کہ رجب کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے, جزاک اللہ. یہ تو ہمارے پروگرام میں ہمارے ہاشم بھائی نے ماشاءاللہ بیان کیا ہے. ایک بار پھر ذرا اگر وہ حدیث پاک آپ بیان کر دیں گے تو یہ کہ یہ بھی سن لیں گے اور دیگر ہمارے ناظرین کو بھی ایک بار رینیو ہو جائے گا کہ بھئی اللہ کا مہینہ, ہم اس پروگرام کو کا موضوع ہم نے رکھا ہے اللہ کا مہینہ, وہ خاص کیا وجوہات اور کیا معاملات ہیں. مسند الفردوس کی یہ حدیث پاک ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے, سبحان اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو حدیث پاک میں ہی کہہ دیا گیا رجب اللہ کا مہینہ ہے. اور اس ضمن میں جو علماء نے کلام فرمایا ہے کہ جب اللہ کا مہینہ ہے تو اور مہینے بھی اللہ کے ہیں, لیکن اس کو مخصوص کیوں کیا گیا؟ اس میں اللہ کی عبادت زیادہ کی جائے, کثرت سے کی جائے. سبحان اللہ. جی امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو اللہ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں. ایک اور کالر ہے, آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام محمد مومن خان ہے. میرا سوال ہے کہ رجب کے نفل روزوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ رجب کے نفلی روزوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث پاک اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے, تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے, اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ بھی اس رجب المرجب رجب شریف کے مہینے کے روزوں کے فضائل میں شامل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں, روزے رکھیں. انشاءاللہ اس پر ہم پورا ایک پروگرام کریں گے اللہ نے چاہا تو. روزوں کے فضائل کیا ہیں, نفلی روزوں کے رکھنے کی وجوہات اور کیا فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر ایک پروگرام کریں گے. آپ ضرور سنیے گا, دیکھیے گا, سمجھیے گا اور عمل کیجیے. کالر کے لیے ایک کتاب امیر سن رسالہ لکھا ہے نا, کفن کی واپسی, اس میں اچھے خاصے فضائل دیے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ رجب کے دیگر 27 رجب کے روزے کی فضیلت دی ہوئی ہے. اور یہ مہینہ کتنا مبارک ہے. 6 تاریخ خواجہ غریب نواز کا دن آ رہا ہے. ہمارے ہاشم بھائی کی کیا بات ہے. 15 تاریخ کو مطلب ہے کہ بھی ہمارا مطلب ہے کہ دن ہے. تو 22 رجب بھی ہے. 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے. 15 رجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق ان کا دن ہے. تو یہ ایام بزرگان دن آ رہے ہیں, یہ بھی روزے رکھنے کے دن ہے. بڑا مبارک مہینہ یہ. جی ہمارے کالر کو ہمارے دوسری بات یہ کہ وہ پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بھئی آپ امیر رسول کا رسالہ کفن کی واپسی کا ضرور مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی شاہ صاحب کے ٹھیک, وہ یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ مطلب وارم اپ ہے. سبحان اللہ. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ میرا سوال ہے رجب کو حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. یہ تو قرآن پاک میں ہے نا, جیسے عرض کی کہ سارے مہینے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے, سارے ایام, سارے ہفتے, سارے, لیکن خصوص بالخصوص یہ 4 مہینے جو ہیں ان کے متعلق سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک
جو اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تو جو تفاسیر ہیں اس کے اندر جیسا کہ مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب مدثر اللہ علیہ نے بھی اس میں مطلب اس کے متعلق تحریر فرمایا کہ یہ جو حرمت والے مہینے یہ کون کون سے ہیں، ان میں سے 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جو ہے وہ الگ ہے، وہ رجب ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے کہلاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رجب میں کن برے کاموں سے خاص طور پر بچنا چاہیے؟ جی شفیع بھائی، کالر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کن خصوصی طور پہ کن برے کاموں سے بچنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جب رجب اللہ کا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، تو پھر اس مہینے میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے، ہر گناہ سے بس نیکیوں کے پر کمر بستہ ہو جاؤ، سبحان اللہ، خوب نمازیں پڑھو، جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھو، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ایک درود پاک کی تسبیح پڑھ لو، نفلی عبادات کر لو، نفلی نمازیں پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، اشراق چاش پڑھ لو، جتنا ہو سکے عبادت کر لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اس میں، ہر گناہ سے بچیں، ہر گناہ سے بچنا ہے۔ اور آپ کوشش کیجئے کہ رجب کو عبادت میں ہی گزاریے۔ ایک اور کالر ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیا سے بات کر رہا ہوں، میں تمہیں چینل دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ مہینہ رجب کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پاک مہینہ ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں ہمیں مہینے کا۔ دعا بتا دیں، وظیفہ بولا، وظیفہ بتا دیں، اللہم بارک۔ کیا ہے یاسین بھائی وظیفہ کیا ہے خاص؟ اس کی بڑی پیاری دعا ہے جو حدیث پاک میں بھی ہے، اس کا پڑھنا بھی سنت ہے، اور رات سے امیر علیہ سنت نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا، آپ کی روٹین ہے، ہر مدنی مذاکرے میں یہ دعا پڑھاتے ہیں، وہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ بڑی پیاری دعا ہے، آپ ترجمہ کر دیں، حدیث پاک ہے۔ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، بالخصوص اس میں استغفار کی کثرت کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیے، انشاءاللہ بڑے فضائل حاصل ہوں گے۔ موضوع ہے ہمارا اللہ پاک کا مہینہ، گفتگو جاری ہے، مبلغین بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ پاک کا مہینہ ہے اس میں کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے بچیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا قبول ہوتی ہے کیا اس مہینے میں؟ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس بارے میں کچھ؟ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے یار، اس میں نیکیوں کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، ترغیب بھی ہے، فضائل بھی ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ کہ اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام زکریا قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، یہ عجائب المخلوقات میں آپ کا یہ مطابق قول ہے، کئی احادیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں کہ اس میں عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں بھی قبول ہو رہی ہیں، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے عبادتوں کا کہ اس میں کثرت سے عبادت کریں، تو آ گیا کہ یہ بھی قبول ہوتی ہے، تو کیوں نہ اس کے لیے مطلب دعائیں کریں، اور دعا کیا کریں؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ اور امیر علیہ سنت کتنی پیاری دعا مطلب فرماتے ہیں، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اذن طیبہ کا بار دیگر چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہوا دعاؤں کا سلسلہ۔ اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اذن طیبہ کا بار دیگر تاریخ ابن عساکر کی ایک طویل روایت ہے جس میں یہ بھی ہے، زمانہ جاہلیت تو اس میں بھی لوگ رجب کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کے اوپر جب ظلم ہوتا تھا تو برداشت کرتے تھے اور بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے رجب شریع کا مہینہ آ جاتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اللہ حضرت سیدنا عبد المطلب بیان کرتے ہیں، ایک شخص زمانہ جاہلیت میں اپنے چچا کے بیٹے پر ظلم کرتا تھا، اس نے اسے اللہ اور اپنی رشتہ داری کے واسطے دیے مگر وہ ظلم کرتا رہا۔ اب ایک بار وہ لڑکا حرم شریف میں داخل ہوا،
اور وہاں جا کے اس نے دعا مانگی، کہ اللہ میں تجھ سے ایک مجبور شخص کی طرح دعا کرتا ہوں کہ تو میرے چچا کے بیٹے کو ایسی بیماری میں مبتلا کر جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو اس کے چچا کا بیٹا پیٹ کے مرض میں مبتلا تھا، اس کا پیٹ مشکیزے کی طرح پھول کر پھٹ گیا۔ اب یہ مہینہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اے ظلم کرنے والوں، اسٹاپ، رجب آ گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا اور اگر اس نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو تمہارا تو بیڑا ہی غرق ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے دعا، اچھی دعا کو دعا کہتے ہیں، ربنا آتنا ربی جعلنی، یہ بھی دعا تو ہے، تو دعا میں بد دعا بھی شامل ہے کہ اگر دعا کریں گے، اچھی دعا کریں گے وہ بھی قبول ہے، اور بد دعا تو وہ بھی قبول ہے۔ لہٰذا ظالم کے لیے بڑا انڈیکیشن، وہ ہم کبھی جیسے ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے لانگ ڈرائیو پہ تو ہمارے لیے اشارے ہوتے ہیں، تو اشارہ ہوتا ہے لیفٹ ٹرن، آگے کراس لگا ہوتا ہے، نو انٹری۔ صحیح بھائی نو انٹری کیوں؟ آگے کھائی ہے، اگر وہاں جاؤ گے تو نیچے گرو گے۔ تو رجب شریف آ گیا تو جناب اس مہینے میں گناہوں کی، ظلم وغیرہ کی نو انٹری ہے۔ اس مہینے میں مطلب ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ دو، ورنہ اگر مظلوم نے بد دعا کر دی نا تو یاد رکھو گے تم پھنس جاؤ گے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں خیال رکھیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دعائے خیر کرنے اور دعائے خیر لینے کی توفیق عطا۔ آمین اللہ۔ یہ بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جس کو ہم اللہ کا مہینہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، تو اس میں کن چیزوں کی احتیاط کرنا ہے اور دعا اگر کرنا ہے تو کیسی کرنا ہے؟ یعنی آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سوچئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دعا کیجئے، اچھی خیر والی دعائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مفلس کون ہے؟ دیکھیں آج کل کے زمانے میں جو ہے نا، مفلس تو اس کو کہیں گے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، ہے نا۔ اصل تو لوگوں کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے کہ مفلس کون ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں اس شخص کو اصل مفلس قرار دیا گیا ہے جو بروز قیامت نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، یعنی اس کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، تو بدلے میں اس شخص کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اب بھی کچھ حقوق کا بدلہ باقی ہوا تو ان کے گناہ اس شخص کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے سر پر ڈال کر واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ سید مرشدی امیر سنت یہ حدیث مبارکہ نقل کر کے فرماتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیو ڈر جاؤ، لرز اٹھو، حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، سخاوتوں، فلاحی کام اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے گا، کبھی گالی دے کر، کبھی تہمت لگا کر، بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، عارضی طور پر لی ہوئی چیزیں قصدن نہ لوٹا کر، قرض دبا کر اور دل دکھا کر جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا اور اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی کی غیبت کر لی ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے یا کسی طرح کی بھی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں جس کی حق تلفی کی ہے اس سے بغیر شرمائے معافی تلافی کر لینے میں عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کی غیبت کرنے سے بھی بچائے، حق تلفی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے ہمارے حل پر۔ آمین۔ تعلیم کو چاہیے، میں سجیسٹ کروں گا امیر سن کا رسالہ ظلم کا انجام، وہ پڑھے وہ ہل جائے گا۔ اچھا ظالم ہی نہیں ہاشم بھائی، ہم کو پڑھنا چاہیے، پتہ تو چلے کہ بھائی ظلم کیا کیا ہے اور کہاں کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ یعنی کہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا جو پروگرام ہے اللہ کا مہینہ، ہم نے کوشش کی اپنے پروگرام میں اس بات کو سمجھانے کی کہ جو مہینہ ہے اس کی ہمیں تعظیم اور توقیر تو کرنی ہے لیکن عبادت کرنی ہے۔ ہمارے شفیع بھائی نے جو یوں سمجھے کہ حدیث پاک ہمیں پیش کی ہے، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم اس رجب کے احترام میں نیکیوں میں تو لگے رہیں لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوں
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ مفلس وہ ہے جو آئے گا تو نیکیوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوں گے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ کسی کا حق دبا لیا ہوگا، کسی کو جھاڑ دیا ہوگا، گالی دے دی ہوگی۔ یہ تو ایک عام سی یوں کہوں نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام سی گفتگو بن گئی ہے، یعنی گفتگو کا حصہ بن گیا ہے، تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ بس کسی کی بہن پر بھی تہمت لگا دینا، کسی کی بھی ماں پر تہمت لگا دینا، اور بے حسی، اور یوں کہیے کہ ایسا ابتر حال ہمارا ہو گیا ہے کہ ایک دوست مسکراتے ہوئے اپنے دوسرے دوست کی بہن کو داغدار کرتا ہے گالی کی صورت میں، ماں کو داغدار کرتا ہے، اور اس کی کیا کہیں گے ہم، میں وہ الفاظ جو منہ میں آ رہے کہہ نہیں سکتا ہوں کہ ایسی شرم حیا مر چکی ہے، اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ اپنی ماں بہن پر داغ لگنے کے باوجود بھی وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اس مہینے کی تعظیم کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ رجب شریف صرف ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے موقع ہے اللہ پاک کی رضا پانے کا، اللہ پاک کی عبادت کر کر اپنا مقام بڑھانے کا، درجات بڑھانے کا، جنت پانے کا، جہنم سے آزادی پانے کا، مسلمانوں میں ایک شعور بیدار کر کر عبادت کی طرف لانے کا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوشش کیجئے یہ مہینہ عبادت میں گزاریے، اللہ کی اطاعت میں گزاریے، گناہوں سے بچیے، خود بھی محفوظ رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔